رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، نور فلک سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا کنز ایمان اسکولز ٹی وی، مائی سیلف محمد حسنین رضا۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ اسلامیات، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں جی سبجیکٹ اسلامیات، باب نمبر 2، اور باب نمبر 2 میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ سبق نمبر 5، اینڈ ٹاپک نیم مسجد کی اہمیت۔ تو ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے جان لیں حسب معمول کہ ہم اس چیپٹر کو کیوں ریچ کر رہے ہیں۔ مقصد بچے مسجد کی اہمیت اور فضیلت جان سکیں۔ تو بیٹا آج کا سبجیکٹ ہمارا ٹو مچ امپورٹنٹ، بہت اہم ترین سبجیکٹ ہے، جس سے ہم مسجد کی اہمیت کے حوالے سے جانیں گے کہ مسجد ہمارے لیے کس اہمیت کی حامل ہے۔ تو آئیے بلند آواز کے ساتھ اس کی ہم ریڈنگ کرتے ہیں، اور آپ نے غور سے سننا ہے، دین میرے ساتھ آپ نے لاؤڈ ریپیٹ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ مسجد اللہ کا گھر ہے جہاں پر مسلمان روزانہ 5 وقت کی نمازیں باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اسلام میں مسجد انتہائی پاک اور برکت والی جگہ ہے جہاں پر مسلمان نماز کے ساتھ ساتھ دوسری اجتماعی عبادات بھی کرتے ہیں، جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعہ کی نماز وغیرہ۔ مسجد میں ایک نماز کا ثواب گھر میں پڑھی گئی 27 نمازوں کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ مسجد میں کھلا حال اور صحن کے ساتھ محراب بھی ہوتا ہے جہاں پر امام صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں۔ دنیا کی تمام مسجدوں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ اسلام میں 3 مساجد کی بڑی اہمیت ہے۔ نمبر 1 پہ ہے جی مسجد الحرام۔ یہ مسجد مکہ میں ہے اور اسی مسجد کے درمیان خانہ کعبہ واقع ہے، جس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی مسجد حرام میں ہم ایک نماز پڑھیں گے تو ہمیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ سیکنڈ ون از مسجد نبوی۔ یہ مسجد مدینہ منورہ میں ہے۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر تعمیر کیا۔ جو شخص اس مسجد میں ایک نماز پڑھتا ہے اسے 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھرڈ ون از مسجد اقصی۔ یہ مسجد فلسطین میں ہے۔ یہ خانہ کعبہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ تھی۔ اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان تینوں مسجدوں میں ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ آگے بڑھتے ہوئے بیٹا، اسلام میں مسجد قباء کو پہلی مسجد مانا گیا ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوران تعمیر کیا تھا، اور یہاں پر ہی پہلا جمعہ پڑھا گیا۔ اس مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کرنے کا ثواب ایک عمرہ ادا کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجد کے احترام کے حوالے سے ہمیں مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد کا احترام، اچھا جی چند
احترام کے طور پہ احتیاطی تدابیر ہے جس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ہمیں مسجد کو آباد رکھنا چاہیے، یعنی نمازیں گھر کے بجائے مسجد میں پڑھنے کو ترجیح دیں۔ سیکنڈ ون از مسجدوں میں داخل ہوتے وقت جوتے اتار کر الگ رکھ لینے چاہیے۔ تھرڈ ون از ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ مسجد میں پاک صاف اور اچھے کپڑوں میں جائیں کیونکہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ فورتھ ون از مسجد میں ننگے سر نماز پڑھنا مسجد کے آداب و احترام کے خلاف ہے۔ ففتھ ون از مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں اور داخل ہونے کی دعا پڑھیں، جبکہ باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر نکالیں اور مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھیں۔ اس چیپٹر کے لاسٹ میں بیٹا انشاءاللہ ہم وہ دعائیں بھی پڑھیں گے کہ مسجد میں داخل ہوں دایاں پاؤں رکھیں تو کون سی دعا پڑھنی ہے، اور مسجد سے جب باہر نکلیں تو بایاں پاؤں رکھیں تو کون سی دعا پڑھنی ہے۔ سکس ون از بغیر کسی مجبوری کے مسجد میں باتیں نہ کریں اور شور و غل سے پرہیز کریں۔ سیونتھ از مسجد میں دوڑنا بھاگنا منع ہے۔ اکثر لوگ وضو کر کے دوڑ کر جماعت میں شامل ہوتے ہیں جو کہ آداب کے خلاف ہے۔ ایٹھ ون از مسجد میں تھوکنا اور سگریٹ نوشی کرنا منع ہے۔ نائنتھ ون از مسجد کے واش روم اسی صورت میں استعمال کریں جب آپ وہاں نماز بھی پڑھیں۔ بغیر نماز پڑھے مسجد کا واش روم استعمال کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ آپ نے بیٹا اکثر دیکھا ہوگا یہ گلیوں محلوں میں مسجدوں کے ساتھ جن لوگوں کی دکانیں ہوتی ہیں تو وہ کوشش کر کے اپنا کھانا پینا پانی کا پینے کے لیے دکانوں میں پانی رکھنے کے لیے مسجدوں سے پانی لے کے آتے ہیں اور مسجدوں کو واش روم استعمال کرتے ہیں بٹ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ جو شخص نماز پڑھے وہی مسجد کی چیزوں کو استعمال کرے۔ 10th ون از اذان ہو جانے کے بعد بغیر نماز پڑھے مسجد سے باہر نکلنا مسجد کے آداب کے خلاف ہے، یعنی جب اذان ہو گئی آپ مسجد میں چلے گئے ہو اب بغیر جماعت کے نماز پڑھے واپس آنا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ 11th ون از مسجد کے ارد گرد یا مسجد کے راستہ میں مٹی یا بجری ڈال کر یا پانی پھینک کر نمازیوں کے آنے جانے میں خلل ڈالنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ 12th ون از مسجد کے ارد گرد شور و غل کرنا گندگی پھینکنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ 13th ون از ہمیں مسجد کے اخراجات میں بھی حصہ ڈالنا چاہیے، یعنی مسجد کا بل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور مسجد کی صفائی کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یا مسجد میں صاف ستھرا رکھنے کے لیے جو معاون رکھے جاتے ہیں ان کو بیٹا جی کچھ نہ کچھ مسجد اس کی تنخواہ میں حصہ ڈالتی ہے۔ امام مسجد ہیں، قاری احباب ہیں، تو ہمیں کوشش کر کے مسجد کے کاموں میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو اب مسجد میں داخل ہونے کی دعا میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب ہم نے مسجد میں داخل ہونا ہے تو دایاں پاؤں رکھنا اور یہ والی دعا پڑھنی ہے۔ ترجمہ، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا، جب ہم نے مسجد سے نکلنا ہے تو بایاں پاؤں رکھنا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ بارگاہ رب العزت میں دعا گو کہ جتنا آج ہم نے سیکھا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنی مسجدوں کے آداب کو بجا لانے کی توفیق دے، اور جو آج ہم نے سیکھا اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ سی یو زون اینڈ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیارے بچوں آئیے اب ہم اپنے چیپٹر کی ایکسرسائز کو حل کرتے ہیں، اور کوشچنز کی طرف بڑھنے سے پہلے بیٹا ایک سٹیٹمنٹ یہاں پہ مینشن ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا ہم مسجد میں سو سکتے ہیں؟ بغیر عذر شرعی بیٹا ہم مسجد میں سو نہیں سکتے۔ ہاں مسجد میں اگر ہم اعتکاف کی نیت کر لیں تو معتکف ہونے کی حیثیت سے ہم مسجد میں سو سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کے علاوہ
اگر ہم معتکف نہیں ہیں یعنی اعتکاف کرنے والے نہیں ہیں تو ہم مسجد میں سو نہیں سکتے۔ اب آئیے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال بیٹا جی، مسجد کسے کہتے ہیں؟ تو لاؤڈ آپ نے میرے ساتھ سپیک کرنا ہے۔ مسجد جس جگہ پر ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ مسجد۔ جس جگہ پر ہم اللہ کو سجدہ کریں۔ سیکنڈ ون از، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بارے میں کیا فرمایا؟ پیارے بچوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد دنیا کی سب سے اچھی جگہ جبکہ بازار دنیا کی سب سے بری جگہ ہے۔ تھرڈ ون از، مسجد میں ہم نماز کے علاوہ اور کیا کام کر سکتے ہیں؟ بیٹا نماز کے علاوہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، نوافل نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ہاں مسجد میں اگر صفائی کی ضرورت ہے یا کسی اور تو مسجد کو ہم صاف ستھرا رکھنے میں بھی معاون بن سکتے ہیں۔ فورتھ ون از، مسجد میں بنے محراب کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ تو سارے مل کے بتائیں گے، خانہ کعبہ کی طرف۔ کس کی طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ ففتھ ون از، اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام بتائیے۔ تو سارے مل کے بتائیں گے جی مسجد قباء۔ کون سی مسجد ہے جی؟ مسجد قباء۔ سکسth ون از، مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ تو سارے میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ سیونتھ ون از، مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ تو سارے میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ جو دعائیں بیٹا ہم نے یاد کی ہیں وہی دعائیں آپ نے یہاں پہ بیٹا مینشن کرنی ہے، اور کوشچن جو آپ نے بیٹا آنسرز ان کے لسن کیے ہیں آپ نے خوبصورتی کے ساتھ ان کو اپنے اپنی کاپیز پہ لکھنا ہے۔ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں جی سرگرمی نمبر 1 کی طرف۔ سرگرمی نمبر 1 ہے جی مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ بیٹا میں مناسب الفاظ سپیک کر دیتا ہوں، آپ نے ان کو اچھی طرح سے لکھ لینا ہے۔ مسجد میں باتیں کرنا اور شور و غل مسجد اللہ کا گھر ہے۔ سیکنڈ ون از، مسجد میں باتیں کرنا اور شور و غل کرنا منع ہے۔ مسجد دنیا میں سب سے اچھی جگہ ہے۔ مسجد الحرام مکہ میں واقع ہے۔ مسجد نبوی مدینہ شریف میں واقع ہے۔ مسجد اقصی فلسطین میں واقع ہے۔ خانہ کعبہ کی مسجد مکہ میں واقع ہے۔ تو اسی کے ساتھ بیٹا ہماری خالی جگہ فل اپ ہو گئی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 2 ہے جی صحیح کالم میں رنگ بھریں۔ تو بیٹا صحیح جو کالم ہوگا اس میں میں لگا دوں گا ڈاٹ، تو آپ نے وہاں پہ جو کلر آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں ان باکسز میں آپ نے وہ کلر فل اپ کر دینے ہیں۔ گھر کی نسبت مسجد میں نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے 27 گنا۔ مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ہے 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب برابر ہے جی 50,000 نمازوں کے۔ مسجد الاقصی میں ایک نماز کا ثواب برابر ہے جی 50,000 نمازوں کے۔ اسلام میں پہلی مسجد تعمیر ہوئی مسجد قباء۔ اسی کے ساتھ سرگرمی نمبر 2 بھی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب ہم سرگرمی نمبر 3 کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دس ون از لاسٹ۔ سرگرمی نمبر 3 ہے جی مندرجہ ذیل مساجد کن شہروں میں واقع ہیں؟ مسجد کا نام، شہر کا نام۔ تو بیٹا میں جہاں پہ ڈاٹ لگاؤں گا وہاں پہ میں سپیک کر دوں گا کہ یہ کون سی جگہ اور کون سی مسجد ہے۔ مسجد کا نام ہے جی مسجد الحرام۔ شہر کا نام ہے مکہ المکرمہ۔ یہ جی مسجد کا نام ہے مسجد نبوی۔ شہر کا نام ہے مدینہ منورہ۔
اچھا، مسجد کا نام ہے جی فیصل مسجد، شہر کا نام اسلام آباد، مسجد کا نام ہے جی مسجد الاقصی، شہر کا نام فلسطین۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی ایکسرسائز کو کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ بڑی ہی مزے کی ایکسرسائز تھی، آپ نے بھی اسی طرح سے بیٹا خوبصورتی کے ساتھ اپنی ایکسرسائز کو حل کرنا ہے، اور جو باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں اس کو آلویز یاد رکھنا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، سی یو زون اینڈ اللہ حافظ۔ اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔